آج کا خطبہ۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ عنوان: فضائل حرم مکہ۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو مالک دو جہاں ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ وہی ہے جس نے مکہ کو حرم بنایا، جس نے مکہ کو ہم سب کے لیے مقدس ٹھہرایا۔ وہی ہے جس نے مکہ مکرمہ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیا۔ وہی ہے جس نے مکہ مکرمہ کو حج کے لیے مقرر فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ بعد ازاں حضرت عیاش بن ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جب تک اس حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی، ادائیگی و حرمت و تعظیم کا حق ادا کرے گی، خیریت سے رہے گی، اور جب وہ اس کے احترام کو ضائع کر دے گی تو برباد ہو جائے گی۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس بیت یعنی گھر قرار دیا۔ اسی نسبت سے شہر مکہ کو، جس میں بیت اللہ واقع ہے، حرم قرار دیا گیا ہے۔ گویا جس طرح دنیا بھر کے گھروں میں کعبۃ اللہ کو اللہ سے خاص نسبت ہے، اسی طرح دنیا بھر کے شہروں میں مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ کی نسبت کا خاص شرف حاصل ہے۔ پھر اسی نسبت سے اس کی ہر سمت میں کئی میل کے علاقے کو حرم یعنی واجب الاحترام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے خاص آداب و احکام مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی ادب و احترام کی بنا پر بہت سی ان باتوں کی بھی اس جگہ ممانعت ہے جن کی باقی ساری دنیا میں اجازت ہے۔ مثلاً حدود حرم میں کسی کو شکار کی اجازت نہیں، جنگ اور قتال کی اجازت نہیں، درخت کاٹنے اور درختوں کے پتے جھاڑنے کی اجازت نہیں۔ اس علاقے کی حدود پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معین فرمائی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں انہی کی تجدید فرمائی۔ اب یہ پورا علاقہ گویا بلد اللہ الحرام کا صحن ہے، اور اس کا وہی ادب و احترام واجب ہے جو اللہ کے مقدس شہر مکہ مکرمہ کا ہے۔ آغاز میں ارشاد نبوی سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ جب تک حرم کی تعظیم اجتماعی حیثیت سے امت میں باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس امت کی نگہبانی فرمائے گا، اور جب امت کا رویہ مجموعی حیثیت سے اس بارے میں بدل جائے گا تو اس کے نتیجے میں تباہیاں اور بربادیاں اس امت پر مسلط ہو جائیں گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے دور میں سفر کی سہولتوں اور بعض دوسری وجوہات کی بنا پر اگرچہ حج کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن وہاں ساری دنیا سے جو مسلمان آتے ہیں ان کا طرز عمل بتاتا ہے کہ بیت اللہ اور حرم مقدس کے ادب و احترام میں امت کے اندر بحیثیت مجموعی کمی اور کوتاہی آ گئی ہے، اور بلا شبہ یہ بھی ان اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے جن کی وجہ سے امت مشرق و مغرب میں اللہ کی نصرت و نگہبانی سے محروم نظر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری اور مسلم میں ایک طویل روایت منقول ہے جس میں تفصیلاً حرم کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ یہ شہر مکہ اللہ نے اس کو اسی دن سے محترم قرار دیا جس دن زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، پس یہ علاقہ اللہ کے حکم سے قیامت تک واجب الاحترام رہے گا، اور مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو یہاں قتال کی اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے تھوڑے سے وقت کے لیے اس کی عارضی اور وقتی اجازت دی گئی تھی، اور وقت ختم ہو جانے کے بعد اب قیامت تک یہاں قتال حرام ہے۔ اس علاقے کی خاردار جھاڑیاں بھی نہ کاٹی جائیں، یہاں کسی شکار کے قابل جانور کو پریشان بھی نہ کیا جائے، اور اگر گری پڑی چیز پر نظر پڑ جائے تو اس کو وہی اٹھائے جو قاعدے کے مطابق اس کا اعلان اور تشہیر کرتا رہے، اور یہاں کی سبز گھاس بھی نہ اکھاڑی جائے نہ کاٹی جائے۔ ان ارشادات نبویہ کے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اس ذخیر گھاس کو مستثنی فرما دیجئے، کیونکہ یہاں کے لوہار اس کو استعمال کرتے ہیں اور گھر کی چھتوں کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذخیر گھاس کو مستثنی فرما دیا۔ حرم مکہ کی حدود مختلف اطراف سے کچھ اس طرح سے ہیں۔ مدینہ منورہ کی جانب سے مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام تنعیم ہے، بعض نے یہ فاصلہ 4 میل لکھا ہے۔
جیسا کہ ابو محمد بن ابی زید مالکی نے النوادر میں لکھا ہے۔ یمن کے راستے پر مقام ایزا کے کنارے تک 6 میل کا فاصلہ ہے۔ طائف کے راستے عرفہ کے طریق سے بطن نمیرہ سے 11 میل ہے۔ عراق کے راستے سے حل گھاٹی تک جو مقطع پہاڑ پر واقع ہے 7 میل ہے۔ جعرانہ کے راستے آل عبداللہ بن خالد بن اسید سے 9 میل کے فاصلے پر ہے، اور جدہ کے راستے احشاش کی انتہا تک 10 میل کا فاصلہ ہے، اور جدہ کے راستے حدیبیہ کی انتہا تک 10 میل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے حدود حرم پر پتھر نصب فرمائے، پھر عہد نبوی میں قریش نے انہیں اکھاڑ دیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ناگوار گزری۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور خوشخبری دی کہ وہ عنقریب ان پتھروں کو دوبارہ نصب کریں گے۔ پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیدا فرما دی، اور انہی لوگوں نے دوبارہ حدود حرم کے پتھروں کو نصب کر دیا۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے حرم کے پتھر رکھے، آپ کو ان کے نصب کرنے کی جگہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتلائی تھی۔ پھر قصی کے زمانے تک ان میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ قصی نے نئے پتھر لگوائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال تمیم بن اسد خزاعی کو بھیجا، انہوں نے نئے پتھر لگائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 4 آدمی ان پتھروں کی تجدید کے لیے بھیجے، مخرمہ بن نوفل، سعید بن یربوع، حویتی بن عبد العزا اور زہرہ بن عبد مناف۔ ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے بعد عبد الملک بن مروان نے حدود حرم کے نئے پتھر نصب کروائے۔ حرم مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی لگاؤ کا اندازہ جامع ترمذی اور سنن ابی داود کی اس روایت سے ہوتا ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں حضورہ یعنی ایک ٹیلے پر کھڑے دیکھا۔ آپ مکے سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، خدا کی قسم تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر مقام ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے یہاں سے نکلنے یعنی ہجرت پر مجبور نہ کیا گیا ہوتا تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ جامع ترمذی میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو کس قدر پاکیزہ اور دل پسند شہر ہے اور تو مجھے کتنا محبوب ہے۔ اگر میری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کسی اور جگہ نہ جاتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔